یہ جب پروگرام شروع ہوا تو جیسا کہ ترتیب ہوتی ہے کہ مقامی ملک کا جو ترانہ ہے وہ بجایا جاتا ہے اور اس کے احترام میں سب کے سب لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ چیز میں نے آبزرو کی کہ سب کے سب لوگ کھڑے ہوئے سوائے منک کے۔ پھر وزیر اعظم اپنے اس سیشن کے ختم ہونے کے بعد جب جانے لگا تو پھر ہم نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ وہ ان کے سامنے اسٹیج کے اوپر صرف جھکا ہی نہیں بلکہ سجدہ ریز ہوا کہ اس طریقے سے انہوں نے ان کا احترام کیا اپنے مذہبی رہنماؤں کا کہ ان کے سامنے وہ جھک گیا۔ چنانچہ ایک سیشن جو 11:30 بجے ختم ہونا تھا وہ تھوڑا طویل ہوا، تو جیسے ہی 11:30 بجے ہم نے دیکھا کہ جتنے منک تھے سب کے سب اٹھ کے چلے گئے دوران پروگرام۔ تو بدھزم ایک ایسا مذہب ہے جو اپنی قدیم جڑیں رکھتا ہے۔ ان کے جو مذہبی رہنما ہے یہ گنجے رہتے ہیں تو اور لوز کپڑے یہ پہنتے ہیں۔ بدھزم کے اندر شاید یہ تصور ہے کہ انسان اپنی خوبصورتی کے جو چیزیں ہیں ان کو ختم کر دے تاکہ وہ اپنے وجود کو مٹا دے، اور وہ ایک خاص کلر کا لباس پہنتے ہیں۔ ظاہر مسلمان کے لیے خاص کلر تو نہیں ہے لیکن سفید لباس کو پسند کیا گیا ہے۔ تو دوسرا قرآن کریم میں ایک اشارہ ملتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی نشست میں ہم کمبوڈیا میں منعقدہ رابطہ عالم اسلامی اور حکومت کمبوڈیا کے اشتراک سے ایک کانفرنس یا سمٹ جس کو کہتے ہیں عربی میں قمۃ الاسلامیہ بوزیا الاسلام والبوزیا، اس عنوان سے ایک سمٹ ہوئی اور اس کے اندر حکومت کمبوڈیا اور رابطہ عالم اسلامی کا اشتراک تھا، اور یہ کانفرنس فروری کی 27 تاریخ کو ہوئی، اور اس کانفرنس میں شرکت کے لیے کوئی 60 سے زیادہ ممالک سے لوگوں کو مدعو کیا گیا تھا۔ اور اس کانفرنس کے اندر بدھسٹ کے جو مذہبی رہنما ہیں وہ بھی شریک ہوئے، اور مقامی جو لوگ ہیں بدھسٹ، چونکہ کمبوڈیا ایک بدھسٹ کنٹری ہے، وہ بھی اس کے اندر وہاں کے مقامی جو منک جس کو بولتے ہیں یہ لوگ شریک ہوئے۔ کمبوڈیا کے حوالے سے بتاتا جاؤں کہ یہ ویتنام اور تھائی لینڈ کے پڑوس میں یہ ایک ایسا ملک ہے جو زرعی ملک ہے، غریب ملک تھا، ابھی کافی ترقی پذیر ہے۔ مجھے پہلی دفعہ یہاں پہ جانے کا موقع ملا تو وہ 2009 تھا، اور اپنے ملک پاکستان کے مقابلے میں جن ملکوں کی ابتر حالت میں نے دیکھی کہ اس وقت تک ان میں ایک کمبوڈیا تھا سب سے نیچے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو معاشی یا معاشرتی حوالے سے جو کمزور ترین تھا وہ کمبوڈیا تھا۔ کمبوڈیا میں غربت تھی، ابھی کافی میں نے اس کو بدلا ہوا پایا، اور مجھے 2 مہینے پہلے بھی یہاں آنے کا موقع ملا، اور کمبوڈیا نے فرانس سے آزادی حاصل کی، اور یہ 70 کی دہائی ابھی شروع ہونے والی تھی، تو اس وقت 60s کی دہائی میں 60 کی دہائی میں اس نے آزادی حاصل کی، اور پھر 1975 سے 1979 تک اس ملک نے قتل و غارت گری دیکھی۔ جو حکمران ایک آیا اس نے بے انتہا قتل کیا، مذہبی لوگوں کو قتل کیا، اور بوڑھے لوگ تھے ان کو قتل کیا۔ بس اس کے ذہن میں ایک یہ تھا کہ بالکل زیرو سے شروع کرتے ہیں، نئی نسل بناتے ہیں، اور جو پرانے لوگ تھے ان کو مارتا گیا، جو کسی بھی مذہب کے ماننے والے تھے ان کو مارتا گیا، قتل کرتا چلا گیا، اور یہ اس کی فلسفی تھی۔ تو وہ مشکل ترین گھڑی تھی، اپنی مرضی سے وہ شادی کیا کرتا تھا، پڑھے لکھے مرد کی ان پڑھ عورت سے، پڑھی لکھی خاتون کی ان پڑھ مرد سے اس نے شادیاں کی، اور کنسنٹریشن کیمپ اس نے بنائے ہوئے تھے۔ پچھلی دفعہ میں وہ بھی دیکھنے کے موقع ملا، ظلم اور تشدد وہ کرتا رہا، اور یہ ان کی تاریخ کا سیاہ ترین باب ہے۔ اور وہ اقوام متحدہ کی جو عدالت انصاف ہے
اس کے اندر وہ کمبوڈیا کا جو ہے رہنما جس نے یہ ظلم و تشدد کیا تھا، وہ اس کی قید کے اندر ہے۔ خیر یہ پھر وہاں سے یہ نکلے تو انہوں نے جمہوریت کا راستہ اپنایا۔ وہاں پہ ہے تو بادشاہت لیکن جمہوری نظام ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کمبوڈیا ایشیا کے ان ممالک میں ہے جہاں مذہبی آزادی ہے، چنانچہ مسلمان بھی بڑے آرام سکون کے ساتھ رہ رہے ہیں اور ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ان کے وزراء بھی ہیں اور حکومتی مشینری کے اندر وہ اچھے عہدوں پر بھی ہیں، اور یقیناً غریب بھی ہیں۔ تو بڑی بڑی مسجدیں بھی ہیں یہاں پر، اور دریا دریاؤں کی یہ سرزمین ہے۔ جس ہوٹل میں ہمیں ٹھہرایا گیا جہاں پہ یہ کانفرنس تھی، سوکھا ہوٹل تھا، یہ دو دریاؤں کے بیچ میں یہ ہوٹل بنتا تھا، بڑا خوبصورت منظر تھا۔ اس جگہ پر اس کانفرنس کو رکھا گیا، اور کانفرنس میں جیسے میں نے عرض کیا بدھزم اور اسلام کے حوالے سے یہ کانفرنس تھی، کہ اسلام نے جس طرح انسانی اقدار کو فروغ دیا ہے اور دو قدیم یہ مذاہب کا جو امن کا پیغام ہے اس کو لوگوں تک پہنچایا جائے۔ چنانچہ اس کانفرنس میں رابطہ عالم اسلامی کے جو جنرل سیکرٹری ہیں محمد بن عبد الکریم العیسیٰ، انہوں نے آنا تھا لیکن وہ اپنی تکلیف کی وجہ سے نہیں آ سکے، ان کے نائب تھے۔ 27 تاریخ کی صبح کو یہ کانفرنس شروع ہونی تھی، تو حکومتی عہدیداران، وزراء، وزیر اعظم یہ سب شریک ہوئے۔ اس میں حال کے اندر آدھے سے کم تعداد میں یہ اپنے مخصوص لباس کے اندر یہ جو منک ہوتے ہیں بدھسٹ، وہ بیٹھے ہوئے تھے، اور سٹیج پر بھی آدھی تعداد ان کی تھی، آدھی مسلمانوں کی تھی۔ اور یہ منک سری لنکا سے، یہ برما سے، اور اسی طرح تھائی لینڈ سے، اور مقامی جو تھے یہاں یہ آئے ہوئے تھے۔ اور وفود جو ہیں مسلمانوں کے وفود بھی دنیا میں کئی ممالک سے آئے ہوئے تھے۔ مجھے بھی ایک مضمون دیا گیا، کیونکہ مختلف اس کے سیشن تھے۔ ایک سیشن میں میرا بھی بیان ہوا، جو عنوان مجھے دیا گیا تھا وہ اسلام کا پیغام امن۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام میں تشدد یا شدت پسندی کی گنجائش نہیں۔ اس موضوع پر مجھے اللہ نے موقع دیا گفتگو کرنے کا، لیکن اس کا ایک اہم بات میں جو آپ کو بتاتا جاؤں، کہ جب پروگرام شروع ہوا تو جیسا کہ ترتیب ہوتی ہے کہ مقامی ملک کا جو ترانہ ہے وہ بجایا جاتا ہے، اور اس کے احترام میں سب کے سب لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ چیز میں نے آبزرو کی کہ سب کے سب لوگ کھڑے ہوئے سوائے منک کے۔ یہ جو ان کے مذہبی رہنما تھے وہ اپنی سیٹوں پہ بیٹھے رہے، وہ نہیں اٹھے۔ اور ملک کا وزیر اعظم آیا، اس کے لیے بھی سارا حال اٹھ گیا تھا، لوگ جتنے بیٹھے تھے یہ لوگ اپنی جگہ پہ بیٹھے رہے۔ پھر اس وزیر اعظم نے ان کے سامنے آ کے آ، رکوع کی حد تک ہم جس کو کہہ سکتے ہیں جھک کے ان کو سلام کیا۔ جب ترانہ ہوا سارے لوگ کھڑے تھے، وہ بیٹھے رہے، اور پھر خیر تقاریر جو رسمی باتیں ہوتی ہیں وہ ہوتی رہیں تقریر کے اندر، اور اس موضوع پر مختلف ہمارے امین العام کی طرف سے جو نمائندے تھے انہوں نے بات کی، اور مقامی جو مسلمان ایک وزیر تھے انہوں نے بات کی، اور باقی جو ابتدائی جو پروگرام تھا اس کے اندر اہم اہم لوگوں نے بیان وغیرہ کیا۔ اور پھر وزیر اعظم اپنے اس سیشن کے ختم ہونے کے بعد جب جانے لگا تو پھر ہم نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ وہ ان کے سامنے سٹیج کے اوپر صرف جھکا ہی نہیں بلکہ سجدہ ریز ہوا، جیسے ان کے قدم بوسی کر رہا ہے، یا ان کے قدموں پر اس نے سر رکھا، جو بڑے سینئر منک بیٹھے ہوئے تھے۔ چنانچہ ان کے سامنے اس نے یہ کیفیت ہم نے اپنی نظروں سے دیکھی کہ اس طریقے سے انہوں نے ان کا احترام کیا اپنے مذہبی رہنماؤں کا، کہ ان کے سامنے وہ جھک گیا۔ خیر ظاہر ہے یہ ان کا وہ ہے عقیدہ یا مسلک۔ تو خیر پروگرام یہ ختم ہوا، اس کے بعد پھر سیشن ہوتے رہے۔ اس میں ایک اسپیکر ان کا ہوتا تھا بدھسٹ کا، اور ایک ہمارا۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جس طرح عموماً اس طرح کے پروگرام میں ہوتا ہے کہ جو مقررہ وقت ہوتا ہے
उस वक़्त पर प्रोग्राम अमूमन ख़त्म नहीं होते, वो तवील हो जाते हैं। चुनांचे एक सेशन जो साढ़े 11 बजे ख़त्म होना था, वो थोड़ा तवील हुआ। तो जैसे ही साढ़े 11 बजे हमने देखा कि जितने मंक थे, सब के सब उठ के चले गए, दौरान प्रोग्राम। तो मैंने पूछा जो मकामी साथियों से कि ये क्या माजरा है? कहते हैं जी इनके खाने का टाइम है, तो ये अपने खाने के औकात के पाबंद हैं। चुनांचे ये वो चले गए और अगले सेशन में फिर वो आए, जिस सेशन के अंदर फिर हमारा भी बयान हुआ। तो इस तरीके से ये कॉन्फ्रेंस चली और हमने जो उस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो बात की कि दोनों मज़ाहिब में काफ़ी मुश्तरक चीज़ें भी हैं। सच बोलना है, अखलाकी तालीमात है और शायद इस तरफ भी इशारा मिलता है कि जो बुद्धा था, जो 6 सदी क़ब्ल मसीह की ये शख्सियत है, लेकिन इसकी तालीमात में वो असरात आज तक हैं कि ये मज़हब आज भी कायम है। वरना दुनिया में कितने मज़ाहिब पैदा हुए, ख़त्म हो गए, आज उनका वजूद नहीं है। तो बुद्धिज़्म एक ऐसा मज़हब है जो अपनी कदीम जड़ें रखता है। चुनांचे आप पाकिस्तान के अंदर देखें कितने उनके आसार आज भी मौजूद हैं। अफ़गानिस्तान के अंदर, बामियान के अंदर उनके आसार मौजूद थे, हैं आज भी। और जापान के अंदर इनके मानने वालों की बड़ी तादाद है, श्रीलंका में इनके मानने वालों की तादाद है, थाईलैंड में इनके मानने वालों की तादाद है, कंबोडिया में इनके मानने वालों की तादाद है, खुद हांगकांग के अंदर काफ़ी तादाद है, अक्सरियत में तो नहीं है लेकिन उनकी बड़ी तादाद है। तो ये कदीम मज़हब इन्होंने अपने वजूद को बरकरार रखा हुआ है। तो जैसा मुसलमान जहाँ पे भी जाता है, तो निशानी के तौर पर मस्जिद को छोड़ता है। मुसलमान इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत की, तो पहले काम आपने मस्जिद बनाई। तो मुसलमान भी जहाँ इज्तिमाई तौर पर कहीं पे मुंतकिल होता है, तो मस्जिद ज़रूर बनाता है। तो मस्जिद का वजूद मुसलमान की निशानी है और बुद्धिस्ट जहाँ पे भी जाते हैं, वो बुद्धा की तस्वीर वहाँ पे पत्थरों को तराश कर ज़रूर बनाते हैं। चुनांचे जितने भी हमारे इलाके में या दुनिया में मुख्तलिफ खित्तों में जो जगह हैं, वहाँ पे आपको ये चीज़ नज़र आएगी। और दूसरा ये है कि ये इनके जो मज़हबी रहनुमा हैं, ये गंजे रहते हैं। तो और लूज़ कपड़े ये पहनते हैं। आप देखें मुसलमानों के अंदर भी ये चीज़ें हैं, मुसलमान जब रूहानियत के सफ़र पे होता है, हज या उम्रे पे, वो भी अपने सर को मुँडाता है और ये बुद्धिस्ट भी मुँडाते हैं। बुद्धिज़्म के अंदर शायद ये तसव्वुर है कि इंसान अपनी खूबसूरती के जो चीज़ें हैं, उनको ख़त्म कर दे ताकि वो अपने वजूद को मिटा दे। और अपने वजूद, अपनी खूबसूरती को ख़त्म करके अपनी रूहानियत का सफ़र शुरू करे। तो हमारे यहाँ भी सर जो मुड़ाया जाता है, हुक्म है अल्लाह का और सुन्नत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, शायद अपना सर कुर्बानी के लिए पेश करने की तरफ इशारा हो, इस अमल की तरफ। तो ख़ैर ये उनका सिलसिला है। हमारे यहाँ भी मुसलमानों में जो दीनी लिबास है, उसमें ये खूबी होती है कि वो टाइट नहीं होता और वो एक ख़ास कलर का लिबास पहनते हैं। ज़ाहिर है मुसलमान के लिए ख़ास कलर तो नहीं है, लेकिन सफ़ेद लिबास को पसंद किया गया है। तो दूसरा कुरान करीम में एक इशारा मिलता है। कहते हैं इस वक़्त बुद्धा की जितनी भी आपको उसकी तस्वीरें नज़र आती हैं या तस्वीरों से मुराद जो उसके बुत हैं या मुजस्मे हैं, वो 3 हालतों में है, या खड़ा हुआ है ज्ञान के लिए या रूहानियत के लिए, या बैठा हुआ है या लेटा हुआ है। कुरान करीम ने एक आयत के अंदर उन लोगों की तारीफ की है, यज़्कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, कि जो अल्लाह को याद करते हैं खड़े हुए, बैठे हुए और पहलू के बल लेटे हुए। तो ये तीनों कैफियतें बुद्धा के मुजस्मों या तिमसाल या उसके तस्वीरों के अंदर आपको नज़र आती है। तो हो सकता है बाज़ मुफस्सिरीन ने लिखा है कि ये शायद उसी बुद्धा की तरफ इशारा हो, वल्लाहु आलम। लेकिन अल्लाह ने जो अपना ज़िक्र करने वालों की तारीफ़ की है, उनमें ये तीनों कैफ़ियतें
قرآن کریم نے بیان کی ہے، اور یہ ان تینوں کیفیتوں والی تصویر بدھا کی بھی ہے۔ خیر وہ امن کا میں نے تو خیر اس پروگرام میں یہ کہا کوئی بھی مذہب ایسا نہیں ہے جو اپنا وجود رکھتا ہو اور اس کے اصل کے اندر شدت یا تشدد کا نظریہ ہو، کیونکہ شدت پسندی یا تشدد کا نظریہ زیادہ دیر قائم نہیں رہتا۔ نہ دنیا میں وہ آرگنائزیشنیں زیادہ دیر چل سکتی ہیں جو شدت پسند ہوں، نہ وہ نظریہ زیادہ دیر پرویل کر سکتا ہے جس کے اندر تشدد ہو یا شدت پسندی ہو۔ یہ وقتی چیزیں ہوتی ہیں، اور قوموں کی تاریخ میں چند دہائیاں کوئی بڑا عرصہ نہیں ہوتا، وہ اس کے بعد اپنا وجود کھو بیٹھتی ہیں۔ اور ہمیں بھی ماضی قریب کے اندر ایسی کئی مثالیں ملتی ہیں جنہوں نے شدت پسندی کا راستہ اختیار کیا، بالآخر وہ اپنا وجود کھو بیٹھے۔ چنانچہ بدھزم کے اندر بھی امن کا پیغام، اسلام کے اندر بھی امن کا پیغام ہے۔ تو اس حوالے سے یہ کانفرنس کافی مفید رہی، اور کوشش کی گئی کہ یہ دونوں پرانے مذاہب کے ماننے والے باہم ایک دوسرے سے دستوگریباں ہونے کی بجائے ایک امن کے ساتھ، رواداری کے ساتھ ایک دوسرے کو سمجھتے ہوئے مل جل کے رہے۔ امید ہے کہ ان کا یہ کانفرنس جو ہمارے اس خطے کے اندر جو ایک برما کا جو ملک ہے جس کے اندر ایک نفرت کا ایک ماحول ہے، اور انشاءاللہ برما کے لوگ بھی تھے، تو اس پر ان کے اثرات بھی مرتب ہوں گے، اور مسلمان اور یہ بدھسٹ باہم ایک دوسرے کے ساتھ امن اور شانتی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ۔